نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز منہاج یونیورسٹی لاہور، مہمان اعزاز پیر نور الحق قادری صاحب، سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی، پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور، پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، نعت کے حوالے سے نہایت معتبر نام ہمارے اساتذہ میں آتے ہیں۔ میرے سامنے بہت سی شخصیات تشریف فرما ہیں اور سٹیج پر ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، ڈائریکٹر ہیں حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر، اور میرے سامنے ہمارے یونیورسٹی کے رجسٹرار جناب پروفیسر ڈاکٹر خرم شہزاد صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور مہمانان گرامی جو آج اس ہال میں موجود ہیں، اور عزیز طلباء و طالبات، جلیل علی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، عبد المجید منہاج صاحب ہیں، سعادت سعید صاحب ہیں۔ ہر شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے اور وابستگان نعت میں آتے ہیں۔ الحمدللہ کہ آج ہم یہاں چوتھی سالانہ قومی ادبی نعت کانفرنس میں موجود ہیں۔ یہ افتتاحی سیشن ہے اور میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں ایک تو اظہار تشکر کروں آپ سب خواتین و حضرات جو لاہور سے اور پاکستان کے دور دراز علاقوں سے، مختلف شہروں سے، جیسا کہ کہا گیا کہ چاروں صوبوں سے تشریف لائے ہیں، تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ نہ صرف ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی مجلس میں شامل ہونا خود آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نعت سینٹر کے منتظمین کو، منہاج یونیورسٹی کے منتظمین کو، اور اس کانفرنس کے انعقاد میں جس جس شخص نے اور جس جس ادارے نے اپنا تعاون پیش کیا، معاونت کی کسی بھی سطح پر، تو میں ذاتی طور پر بھی اور نعت ریسرچ سینٹر کی طرف سے بھی اور اسی طرح سے منہاج یونیورسٹی کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، افتتاحی سیشن ہے اور ہمیں اکابر شخصیات سے بہت سی قیمتی باتیں سننا ہیں، لیکن دو تین باتیں میں بس عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا، وائس چانسلر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس سینٹر کا قیام نابغہ عصر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے ویژن کی روشنی میں عمل میں آیا ہے، تو ہم سب ان کے ممنون ہیں کہ ان سے ہمیں اکتساب نور کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح سے ان کے عکس جمیل، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے عکس جمیل پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ان کی سرپرستی سے یہ سینٹر اور یہ یونیورسٹی دن بدن ترقی کر رہی ہے، اور ہم ریسرچ میں، تدریس میں اور دیگر جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس ویژن کے ساتھ کہ دینی حوالے سے بھی ہمیں اپنے طلباء و طالبات کی تربیت کرنا ہے،
اور انہیں ریسرچ کے ان موضوعات کی طرف بھی بلانا ہے کہ جن کا تعلق ہماری دینی حس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد صاحب جیسا لیڈر میسر ہے وائس چانسلر کے روپ میں، اور ان کی سرپرستی اور اسی طرح سے ہمارے رجسٹرار صاحب خرم شہزاد صاحب کی سرپرستی جو ہے اس کی وجہ سے بھی اس ادارے کو، اس سینٹر کو اور خود منہاج یونیورسٹی کو بہت سہولتیں حاصل ہیں، ترقی کے امکانات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں اس نہایت اہم کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام مندوبین کو، مقالہ نگار کو اور نگاران کو، اور اسی طرح سے جو بھی ہمارے دانشور مختلف سیشنز میں تشریف لائیں گے، شعراء کرام کو، نعت خوان خواتین و حضرات کو، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو سرنامہ ہے اس کانفرنس کا، وہ ہے چوتھی قومی ادبی نعت کانفرنس، نعت 21ویں صدی کے تخلیقی و تحقیقی رجحانات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کسی ایک عہد اور ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، وہ 21ویں صدی کے لیے نہیں ہے، وہ 21ویں 22ویں اور ایسی صدہا صدیوں کے لیے، جب تک آخری انسان پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اور اس کے بعد بھی آپ کی نبوت جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کے جو اساسی موضوعات ہیں وہ وہی ہیں جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں کسی نہ کسی حوالے سے ایک تازگی آتی ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم ہمیشہ سے تو سنتے چلے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی آپ کی نعت کہی گئی ہے، سماوی کتب میں موجود ہے، اور اسی طرح سے آپ کے عہد میں بھی، اور ہر عہد آپ ہی کا عہد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت کے اساسی موضوعات وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ ان میں کسی نہ کسی حوالے سے کچھ ایک نیا سلیقہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، یا یہ ہے کہ ہم فن کے بہت سے نئے پہلوؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ غار ثور پہ کے دہانے پہ جو مکڑیوں نے جالا پور دیا تھا، اس حوالے سے ظفر علی خان کا ایک کتنا خوبصورت شعر ہے، چلے تھے مکے سے جب مدینے، کہا یہ صدیق سے نبی نے، کیا جو رخ ثور کا کسی نے، تو مکڑیاں پور دیں گی جالا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ معجزہ ہے جس کا بیان ایک اپنے انداز میں انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے معراج کا جو معجزہ ہے اسے مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے بیان کیا، اور علامہ نے تو یہ کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی موضوعات نعت کے جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں پیرایہ بیان میں، علائم و رموز میں، فنون کے مختلف پیرایوں میں، حیتوں میں تازگی آتی چلی جائے گی، کیونکہ ہر زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور آپ سے فن بھی مستنیر ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر چند شعر اسی حوالے سے آپ کی نظر کروں گا۔ ویسے تو آج نقیب محفل جو ہیں وہ آپ کو بہت خوبصورت اشعار سنائیں گے اور سناتے رہتے ہیں، ہم ان کے ممنون ہیں، لیکن اسی تناظر میں جو میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے دو تین شعر۔ رواں دواں جو رہے گا، رواں دواں جو رہا، رواں دواں جو رہے گا، رواں دواں جو رہا، ازل سے تابہ ابد کاروان رحمت ہے۔ حکایتیں ہوئیں سب قصہ ہائے پارینہ،
حکایتیں ہوئیں سب قصہ ہائے پارینہ، ہر ایک زبان پہ اب داستان رحمت ہے تاج ختم نبوت جو آپ کے سر پر، تو آپ ہی کا ابد تک زمان رحمت ہے۔ دو شعر اور دیکھیے۔ کس پہ اللہ کے پیغام کا اتمام ہوا، کس کے حصے میں یہ آیا تیری بعثت کے سوا، ختم ہے تجھ پہ رسالت نہیں لا ریب کوئی، دائمی عہد تیرے عہد نبوت کے سوا۔ اور آخر میں ایک اور شعر۔ نقوش پا سے ابھرتی ہوئی لکیروں کو، نقوش پا سے ابھرتی ہوئی لکیروں کو، ہر آنے والے زمانے کا ذائچہ کہہ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہر آنے والا زمانہ جڑا ہوا ہے۔ آپ کے قدموں کی لکیروں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں کیا ہونا ہے، اور یہ 21ویں صدی تک محدود نہیں ہے، 22ویں صدی ہو، 23ویں صدی ہو، ہزاریے ہوں، تمام کے تمام ادوار جو ہیں وہ آپ کی ذات گرامی کے لیے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔